لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، ایک ایسی مناسبت سے مجلس کا انعقاد ہے جن کے حوالے سے میں تعزیت نہیں دینا چاہتا، تسلیت نہیں کہنا چاہتا. تسلیت اور تعزیت کے الفاظ تب ہوتے ہیں جب کوئی جانے والا رہ جانے والوں کے لیے غم اور اس کا فقدان ہمیں یہ محسوس ہو کہ ایسی راہ میں چلا گیا کہ اگر وہ رہتا تو ہمارے لیے بہتری کا سبب ہوتا. میں یقیناً ان جانے والوں کے لیے تہنیت کا پیغام ہی دوں گا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ذکر رسول سنتے ہوئے استقبال سید الانبیاء میں گئے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں جو ذکر رسول کا سن رہے تھے اور 2 مہینہ 8 دن نواسے کا ذکر کیا اور اس دن نانے کا ذکر کرتے ہوئے جب اس جسم خاکی اور خاطی اور عاصی سے پرواز کی تو اس کی طرف کی ہے جو خود زندگی ہے، جو خود حیات ہے. میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، انشاءاللہ آج اسی حوالے سے گفتگو، کہ یہ آل محمد سید الانبیاء اور اولاد سید الانبیاء یہ زندہ نہیں ہے، یہ خود زندگی ہے. سبحان اللہ. یہ زندہ نہیں ہے، یہ خود زندگی
در پہ آ گئے۔ لہذا یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آج ہم یہاں زندوں کا ذکر کرنے آئے ہیں، ان کا ذکر کرنے آئے ہیں جو آج کے ذکر کو سن رہے ہیں، اور اسی لیے لفظ خراج تحسین بہتر ہوگا، تعزیت سے بہتر لفظ خراج تحسین ہوگا۔ ایک بات اور ابتدا میں کہوں، اگرچہ ایک تناظر میں دیکھا جائے تو خبر غم بھی ہے، ہم اس غم میں شریک بھی ہیں، لیکن وہ عزیز و اقارب جن کے عزیز و اقارب گئے ہیں، خدا کی قسم قیامت کے دن اس شفیع المذنبین کی شفاعت کے حقدار بن گئے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ایسے عزیز و اقارب ملے ہیں، اور ان مناسبتوں سے جو ذکر ہوتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو زندہ رہ جانے والے ہیں انہیں زندہ رہنے کا درس دیا۔ میں نے اکثر وہ آپ کے سامنے روایت بیان کی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ خود روایت کرتی ہیں کہ میں سید الانبیاء کے ساتھ تھی، آپ نے ایک دمبا ذبح کیا، اس کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، لوگ آتے، آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے، کہتی ہیں ایک ران بچ گئی، بی بی کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بچ گئی، آپ نے فرمایا نہیں، یہ ضائع ہو جائے گی اگر یہ اس راہ میں صرف نہ ہوئی جس میں باقی گوشت صرف ہو گیا۔ کہا عائشہ یہ نہ کہو، وہ جو گیا ہے وہ بچ گیا، اور اگر یہ اس راہ میں خرچ نہ ہوئی تو ضائع ہو گئی۔ توجہ نہیں فرمائی، وہ جو اس راہ میں سفر کر گئے وہ بچ گئے، وہ بچنے والے ہمیں درس دے رہے ہیں، اگر بچنا ہے تو کیا کرو۔ لفظ بدل دوں، وہ باقی ہیں، قبلہ صاحب موجود ہیں اور بڑی بزرگواری ہے ان کی۔ اللہ کی صفت باقی ہے، ایک نام صفاتی میں سے اللہ کا ایک نام باقی ہے، باقی یعنی باقی رہنے والا، جس کے لیے فنا کا تصور ہی نہیں۔ اللہ کے اس اسم باقی کا اگر کسی نے مظہر بننا ہے تو کرے کیا؟ اگر کسی نے اللہ کے اسم باقی کا مظہر بننا ہے، مصداق بننا ہے تو کرے کیا؟ کیا کرے؟ اللہ نے خود بتایا کہ وہ کیا کرے۔ خدا نے کہا یہ جو دیا ہے نا یہ میری راہ میں دے دے۔ کل من الیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے۔ اللہ نے کہا اس فنا سے بقا میں آنا چاہتے ہو تو ایک ہی راہ ہے کہ جو دیا ہے وہ میری راہ میں دے دو۔ سنیں، ہر شے دے دو، اس شے کی اتنی قیمت ہے جتنی دے رہے ہو۔ ہر شے سے قیمتی شے کون سی ہے؟ میری جان، میری جان۔ دلیل اسلام کہتا ہے کہ میں نے، اللہ نے کہا تم پہ حرام کیا، بہت ساری چیزوں کو حرام کر دیا۔ کیوں کیا؟ کہا چونکہ تیری لیے نقصان دہ تھی، یا تیری روح کے لیے یا تیرے جسم اور روح دونوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن وہی اسلام، وہی قرآن، وہی خدا کہتا ہے اگر جان پہ بن گئی اب وہ حرام نہ رہا، ایسا ہی ہے نا۔ کھا لے، کیوں کھا لے؟ کہ تیری زندگی قیمتی ہے۔ تو سب سے قیمتی شے کون سی ہے؟ حیات، زندگی، یہی قیمتی ہے نا۔ اگر قیمتی نہ ہوتی تو حرام سے خدا ہاتھ کیوں اٹھاتا؟ اس حرام کو حرام کے باوجود کہا کھا لو، اور وہ کھایا ہوا جو تیری زندگی کی بقا کا سبب بن جائے وہ حرام نہ رہا، ایسا ہی ہے نا، حرام نہ رہا۔ تو کیوں حرام کو حلال کیا؟ کیونکہ تیری جان قیمتی تھی۔ وہی کہتا ہے کہ ہر شے سے قیمتی تیری جان ہے، لیکن کہا اگر اس جان جو سب سے قیمتی ہے اس کو کسی راہ میں دینا ہے تو کس راہ میں دے؟ ہر شے سے قیمتی جان ہے اور جان سے قیمتی ایمان ہے۔
ہر شے سے قیمتی ہے۔ اللہ نے کہا دین کی راہ میں اگر دے دو گے تو کیا فنا ہو گیا؟ نہ، وہی روایت ہے۔ کہا جو اس کی راہ میں نہیں دیا وہ فانی ہو گیا، اور جو دے دیا وہ باقی رہ گیا۔ تو بس میں کہنے میں حق پہ جانب ہوں، اللہ کی اگر صفت باقی کا کوئی اس کائنات میں مظہر دیکھنا ہے تو وہ شہید ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، اگر اللہ کی صفت باقی کا مظہر دیکھنا ہے تو شہید ہے۔ اور اب سوچو جب عام شہید اللہ کی صفت باقی کا مظہر ہے تو سید الشہداء کیا ہوگا؟ ان جملوں کے بعد کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن مجید سورہ جمعہ کی آیہ مجیدہ جو عموماً نماز جمعہ کے اجتماعات میں پڑھنا مستحب ہے، اس سورہ کو، اس کی ایک آیہ مجیدہ جو کم و بیش آپ ماشاءاللہ سب آشنا ہے۔ خداوند متعال یہود کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے اپنے رسول کی زبان سے، اے میرے حبیب ان سے کہو، اے یہود، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہارا یہ زعم ہے، یہ گمان ہے، یہ وہم ہے، لفظ قرآن کے دیکھیں، ان زعمتم، اگر تمہارا یہ زعم ہے، یہ گمان ہے، یہ وہم ہے، یہ خیال ہے، خدایا کیا ان کا زعم ہے، کیا وہم ہے، کیا خیال ہے؟ وضاحت ہو رہی ہے، انکم، تحقیق تم، اولیاء للہ، اللہ کے ولی ہو۔ اللہ کہتا تمہارا یہ زعم ہے من دون الناس کہ ہم لوگوں سے ہٹ کر اللہ کے ولی ہیں۔ یا اللہ یہ زعم کیسے ہے؟ یہ کیسے گمان ہے ان کا؟ کیسے وہم ہے؟ یہ حقیقت کیوں نہیں؟ خدا بتا رہا ہے یہ حقیقت کیوں نہیں ہے؟ یہ دعوی ولایت زعم کیوں ہے؟ یہ گمان کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خدا کیوں کہہ رہا ہے ان زعمتم، اگر یہ تمہارا گمان ہے، اگر کہ تم اللہ کے ولی ہو لوگوں سے ہٹ کر، ان کا دعویٰ تھا نا، خدایا یہ گمان کیسے ہے، یہ وہم کیسے ہے، یہ زعم کیسے ہے، یہ خیال کیسے ہے؟ خدا کہتا ہے اگر یہ خیال نہ ہوتا، یہ زعم نہ ہوتا، یہ وہم نہ ہوتا، یہ حقیقت ہوتی تو دلیل کیا تھی؟ اس وہم نہ ہونے کی دلیل کیا تھی؟ اگر ان کا دعوی ولایت سچا ہوتا تو پھر یہ ہوتا، کیا ہوتا؟ خدا ان کے دعوی ولایت کی سچائی کے لیے دلیل کیا دے رہا ہے؟ وہ ان کا جواب آ رہا ہے اگر تمہارا یہ دعوی ولایت وہم و گمان نہ ہوتا، حقیقت ہوتی اور تم واقعی اللہ کے ولی ہوتے تو کیا کرتے؟ خدا کہتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، توجہ نہیں فرمائی، تم موت کی تمنا کرتے۔ یہ کیا ربط ہے اس دعوی ولایت میں اور اس تمنا موت میں؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس دعوی ولایت میں اور تمنا موت میں کوئی ربط ہے نا، جو ان کے دعوی ولایت کے سچے ہونے کی دلیل بن رہا ہے۔ خدایا اس میں کیا ہے؟ خدا کہتا ہے اگر تمہارا دعوی ولایت سچا ہوتا تو تم میں یہ نظر آتا، کیا؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوی ولایت میں سچے ہو تو تمنا موت کرو، تمنا موت کرو۔ اب لفظ تمنا آپ اہل زبان ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں تمنا کا معنی کیا ہے؟ خواہش، خواہش یعنی طلب کرنا، ایسے ہے نا؟ خواہش، تمنا، طلب کس شے کی ہوتی ہے؟ جس سے نقصان پہنچے یا فائدہ فائدہ پہنچے۔ خواہش انسان اس شے کی کرتا ہے جس سے انسان کا فائدہ ہو، نقصان کی تمنا تو کرتا ہی نہیں، ایسے ہے نا؟ خدا کہہ رہا ہے اگر تمہارا دعوی ولایت سچا ہے تو موت کی تمنا کرو، موت کو طلب کرو، موت کی خواہش کرو، موت کی خواہش کرو۔ اگر دعوی ولایت سچا ہے، اس دعوی ولایت میں
اور اس تمنا موت میں ایک ربط ہے جسے دعوی ولایت کے سچے ہونے کی دلیل قرار دیا جا رہا ہے۔ اب خدا آگے بتا بھی رہا ہے کہ یہ کبھی دعوی تمنا موت نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا جو اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے اس کی وجہ سے تمنا موت نہیں کریں گے، جو بھیجا ہے اس کی وجہ سے تمنا موت نہیں کریں گے۔ تیسری آیت، قل ان الموت الذی تفرون منہ، اب انہیں پیغام دو کہ جس موت سے فرار کر رہے ہو انہیں خبر دو، انہیں بتاؤ میرا حبیب، جس موت سے دوڑ رہے ہو، جتنا دوڑ لو کتنا دوڑو گے؟ توجہ فرمائیں گے، اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے دوڑ دوڑ کے تھک جاؤ گے، آگے موت کھڑی ہوگی، جتنا دوڑو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں آ ملے گی۔ توجہ فرمائیں، یہ ہے دعوی ولایت نہ کرنے والوں کی ان دو آیتوں میں نشاندہی۔ ایک تو تمنا موت نہیں کریں گے، دوسرا موت سے فرار کریں گے۔ بس ایک بات ثابت ہو گئی، جہاں موت سے فرار نظر آئے سمجھ لینا ولایت نہیں ہے، جہاں میدان سے فرار نظر آئے سمجھ لینا ولایت نہیں ہے، جہاں موت کا انتظار نظر آئے، موت کا استقبال نظر آئے۔ اب ہم نے تاریخ میں دونوں کردار دیکھے، کچھ میدان سے فرار والے اور کچھ موت کا انتظار والے۔ آج بھی دعوی ولایت کی حقانیت کی دلیل یہی ہے۔ نہیں، میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، دوسروں سے کیوں کروں؟ آج پتا چلے گا کہ دعوی ولایت سچا کہاں ہے۔ دعوی ولایت کی صداقت کی ایک دلیل کیا ہے؟ تمنا موت کرو۔ موت سے ڈرنے والے کا دعوی ولایت جھوٹا ہے اور موت کی طرف جانے والے کا دعوی ولایت سچا ہے۔ عزیزو، لیکن سوال باقی ہے کہ اس تمنا موت میں اور دعوی ولایت میں ایک ربط ہے۔ اللہ نے ان کی دعوی ولایت کی صداقت کی دلیل تمنا موت کو قرار دیا۔ بس اللہ نے بتا دیا کہ تمنا موت وہی ہوگی جہاں ولایت ہوگی، جہاں ولایت ہوگی، اور ولایت کا دعویٰ سچا تبھی ہوگا جب موت کی تمنا کی جائے گی۔ اب لفظ ولایت پر بار بار جو زور دے رہا ہوں، کیوں دے رہا ہوں؟ اب یہ اللہ نے جو یہود سے کہا نا، علماء کہتے ہیں اس آیت کا مصداق صرف یہود نہیں، اللہ نے ہر دعوی ولایت کرنے والے کو قیامت تک کے لیے یہ آیت کے ذریعے سمجھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے، دکھلا دیا ہے۔ یہ آئینہ ہے آیت، میری باتیں توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آیت آئینہ ہے۔ اب اس آیت کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ کیوں دعوی ولایت اور موت میں ایک ربط ہے؟ کیوں ربط ہے؟ اب توجہ فرمائیں، ولایت کا معنی کیا ہے؟ میں اکثر یہ معنی کر چکا، الولاء والتوالی ان یحصل شیئان فصاعدا حصولا ما لیس بینہما ما لیس منہما۔ ولایت کی تعریف یہ ہے کہ دو چیزیں دور تھی، قریب آنا شروع ہو گئی، قریب آنا شروع ہو گئی، اتنی قریب ہو گئی کہ ان کے درمیان صرف یہ فاصلہ رہ گیا کہ دو ہیں، صرف یہ فرق رہ جائے کہ دو ہیں، اس کے علاوہ کوئی ان کے درمیان نہ رہے جو انہیں دور کر سکے۔ اس قرب کو عرب ولایت کہتا ہے، میں نے لغوی معنی کیا ہے، اس قرب کا نام ہے ولایت، اسی لیے دونوں طرف ولی کہا جاتا ہے، یہ اس کا ولی وہ اس کا ولی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ ہمارا ولی ہے، ہم اللہ کے ولی ہیں، یعنی یہ قرب ایک طرفہ نہیں دونوں طرفہ ہے، لیکن اس قرب کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قرب کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے۔ کیسے؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، اللہ کہتا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ توجہ فرمائیں، خدا کہتا ہے اگر میرے قرب کا دعویٰ سچا ہوتا
تو وہ ہر اس شے کو ہٹاتا جو مجھ میں اور اس میں دوری کا سبب بن رہی ہے. خدا فرماتا ہے ہر اس شے کو ہٹاتا جاتا جو میری اور تیری دوری کا سبب بن رہی ہے. اللہ کہتا ہے میرے قرب کی آخری منزل کا نام ہے موت، جہاں ہر حجاب ہٹ جاتا ہے اور انسان قرب کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر پہلے اس نے وہ حقائق جو سنے تھے، جب موت آتی ہے تو وہ حقائق سنتا نہیں، وہ حقائق دیکھتا ہے. وہ حقائق دیکھتا ہے. اب توجہ فرمائیں، کیوں تمنا موت کو دعوی ولایت کے ساتھ ذکر کیا؟ اللہ نے کہا کیسا ولی ہے دعویٰ میرے قرب کا کر رہا ہے اور ڈر اس شے سے رہا ہے جو میرے قرب کا سبب بن رہی ہے. اللہ نے کہا اس کے اس دعوی ولایت میں اور اس موت سے فرار میں چونکہ مطابقت نہیں ہے، دعویٰ بغیر دلیل کے ہے، اس لیے یہ دعویٰ سچا ہی نہیں ہے. اگر یہ دعویٰ ولایت سچا ہوتا تو یہ ہر اس شے کے قریب جاتا جو میرے قرب کا سبب بن رہی ہے. اب اللہ کے قرب چاہیے نا، قرب اس کا. اب توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. میں نے جو گفتگو سمیٹنی ہے، نوحہ خان بھی ہے اور شہداء کے حوالے سے یہ پروگرام ہے. آپ نے ان کو اس مجلس کے ذریعے، ماتمداری کے ذریعے جو ہم نے پرسہ دینا ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی مجلس. توجہ فرمائیں کہ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. اللہ نے کہا میرے قرب چاہتے ہو نا، میرا قرب، اگر میرا قرب چاہتے ہو تو ہر اس شے جو میرے قرب کا سبب بن رہی ہے اسے اپناؤ، اسے اپناؤ. ہر وہ شے جو مجھ سے دور کر رہی ہے اس سے دور ہو جاؤ. اب ان کے قریب جانا ہے نا، تو اللہ کے قرب کا سبب کون ہے؟ سبب چاہیے نا، اللہ کے قرب کا سبب. اللہ نے کہا میرے قرب کے سبب جو سب سے آسان منزل ہے نا میرے قرب کی، اس کا نام ہے شہادت. میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں. اللہ نے کہا میرے قرب کی آسان ترین راہ کا نام ہے شہادت. کہا بس اس راہ کو اپنا لو جو سفر سینکڑوں سالوں میں دوسرے طے نہ کر سکے تم سیکنڈ میں طے کر لو گے. نہیں میری بات نہیں پہنچی ہے. اب سنو میرے دوستو، میں نے اتنی باتیں کی لیکن اب مصداق ذکر کروں تو کہاں جاؤں؟ اب یہ میری نہیں پوری انسانیت کی مجبوری ہے کہ کائنات میں کوئی بھی انسانی قدر ایسی نہیں ہے جو قدر ہو اور آل محمد کے گھر میں اس کا مصداق اکمل نظر نہ آئے. وہ انسانی قدر ہو لیکن آل محمد سے کوئی آگے اس قدر میں نظر آئے. یہ امام ہے، پڑھے لکھے دوست ہیں، آل محمد امام ہے، اقدار کے امام ہیں، جو انسانی قدروں کے بھی امام ہیں. میں نے کہا نا یہ آسان منزل، یہ سب سے مطمئن منزل کون سی؟ شہادت کی منزل. اب بڑوں کا ذکر کیا کروں؟ بڑوں کا ذکر کیا کروں؟ وہ 63 سال، وہ 64 سال، وہ 65 سال، وہ 57 سال، وہ 56 سال، وہ 90 سال کے بزرگ کا نہیں، میں 13 سال کے بچے کا ذکر کرتا ہوں. نہیں، کہاں منزل ایسی نظر آئے گی؟ کہاں نظر آئے گی؟ حسین گن رہے ہیں، توجہ فرمائیں گے. میں ابھی مصائب پہ نہیں آیا، ذرا توجہ فرمائیں گے. عزیزو حسین گن رہے ہیں، گنتے 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 اب قاسم کو چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ نہیں میں لفظ جان بوجھ کر تھوڑا کہوں گا، نہیں جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، اس لیے چھوڑا تاکہ ان شہداء میں قاسم کا مقام سامنے آ جائے. خود چھوڑا. اب جب گننا شروع کیا تو قاسم نے کیا کیا؟ واقعات آپ کے سنے ہوئے. کیا کیا؟ رونے لگے نا. کس کے لیے رو رہے ہیں؟
کاش میری بات نوجوانوں تک پہنچ جائے. بھئی قاسم رو رہے ہیں تو کس کے لیے؟ ہم زندگی کے لیے روتے ہیں. قاسم نے بتایا زندگی ہے کیا؟ قاسم نے بتایا زندگی ہے کیا؟ لیکن سنو، 13 سال کی عمر میں یہ معرفت کہاں ملے گی؟ یہ معرفت کی منزل کہاں ڈھونڈو گے؟ 13 سال کے قاسم حسین نے چھوڑا اور اب قاسم رونے لگے. اب پوچھا قاسم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کل شہداء کی لسٹ میں میرا نام نہیں ہے اسی لیے رو رہے تھے نا. اب حسین نے مقام قاسم سمجھانے کے لیے سوال کیا. کہا قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ تیرے نزدیک. قاسم 13 سال کے اور پوچھنے والا امام. کیوں پوچھ رہے تھے؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے کربلا والے ہیں کون. توجہ فرمائیں گے. قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ اب میں اس جملے کا معنی خود یہ کر رہا ہوں. کہا مولا اگر موت تیری اقتدا میں آئے احلی من العسل، پھر شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. اگر موت آپ کی رفاقت میں ملے، اگر موت آپ کے سائے میں ملے تو وہ شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. نہیں، آپ تک بات پہنچنی چاہیے. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. قاسم نے بتایا وہ ذائقہ ہے کیا؟ میری بات نہیں پہنچی ہے. بھئی ہر زیرو جاتا ہے اور کہتے ہیں موت بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے. کربلا والوں نے موت کا رخ ہی بدل دیا. کہا موت کی سختی ان کے لیے ہے جن کے پاس حسین نہ ہو. بن گئے احلی من الاصل. کہا یہ موت شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کس کے لیے؟ کہا جس کا امام حسین ہو. یہ ذائقہ موت ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. بھئی جہاں جس دل میں محبت اہل بیت ہو وہاں موت شہد بن کے آتی ہے، اور جہاں بغض اہل بیت ہو وہاں عذاب بن کے آتی ہے. وہاں عذاب بن کے آتی ہے. نہیں، آج ایک حدیث کا معنی کر کے آپ کی زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. شہداء کی مجلس ہے، میں نے بہت دفعہ اس حدیث کے مختلف پہلو بیان کیے. آج ذہن میں جو پہلو آیا سرکار کی وہ حدیث میں پڑھوں گا، آپ آگے خود پڑھ دیں گے. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، متوجہ ہے. سرکار نے فرمایا من ماتا، جو مر گیا، علی حب آل محمد. سوچتا تھا یہ محبت آل محمد کی قید کیوں لگائی. بھائی مجھے سمجھ میں آج آیا، چونکہ مرنے والے بہت ہیں. نہیں توجہ فرمائی، مرنے والے بہت ہیں. خودکش بھی تو مر رہا ہے نا. سرکار نے فرمایا ہر مرنے والے کو شہید نہ کہنا. میری بات نہیں پہنچی ہے. کہا وہ جو مرنے آ رہا ہے بم باندھ کر. بھائی سمجھ لیں، اگر کوئی دیکھے تو کتنی بڑی موت، اپنے آپ کو خود مارنے آ رہا ہے، خود مارنے آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا خود بھی مارنے آئے، خود مارنے بھی آئے، لیکن اگر علی حب آل محمد نہیں ہے تو جس موت بھی مرے مردار ہے. جس طرح بھی مرے مردار ہے. اور کہا آل محمد کی محبت شرط ہے شہادت کے لیے. نہیں، میں اپنی
طرف سے تھوڑا پڑھ رہا ہوں. علامہ فخر الدین رازی نے دونوں حدیثیں لکھ دی, دونوں مرنے والے, ادھر بھی ادھر بھی, ادھر بھی ادھر بھی, لیکن دونوں کا حکم الگ الگ دے دیا. ایک لفظ سے حکم بدل دیا, کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو مرا محبت آل محمد میں ماتا شہیدا. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ شہادت کی موت مرا نہیں, میں ترجمہ بدل دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا جو مر گیا محبت آل محمد میں ماتا شہیدا, وہ مر کر زندہ ہو گیا. لفظ شہیدہ کا معنی کیا کرو گے؟ سرکار نے پہلے کہا مرا ہے, چونکہ نفس روح جسم سے جدا تو ہو رہی ہے نا, کہا وہ مرا, لیکن آل محمد کی محبت جیسے ہی آئی ماتا شہیدہ, اب اس نے موت کو مار دیا. اب اس نے موت کو ہی مار دیا. کس وجہ سے؟ چونکہ اس کے پاس وہ شے تھی, توجہ فرمائیں گے, کہا وہ اکسیر تھی جس کے ہوتے ہوئے موت اثر ہی نہیں کرتی, بس اس کا جسم روح سے جدا ہوا ہے. چونکہ جو روح کے ساتھ جس کا تعلق تھا وہ تھی محبت, وہ تو جدا ہوئی نہیں. جدا تو جسم ہوا, روح میں تو محبت ہے, روح تو ہمارے پاس آ گئی. اب اس نے مر کر موت کو مار دیا. دوسری حدیث سنے, علامہ فخر الدین رازی کی کتاب تفسیر کبیر پڑھ لیں. کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے ضمن میں انہوں نے یہ روایت لکھی. فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مر گیا مر کر زندہ ہو گیا. من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. کہا جو جیسے مرنے والے کو دیکھنا دل میں ہمارا بغض تھا یا محبت تھی. اگر بغض لے کے مرا تو جیسے بھی مرے. اب قبلہ صاحب موجود ہے, پوچھ لے, جیسے مرنے میں بھی سرکار نے وضاحت کر دی. بتاؤں جیسے بھی مرے, سرکار نے فرمایا جس کے دل میں بغض ہے جیسے بھی مرے اس کی موت کفر پر ہے, محشور کفر پر ہوگا. کیسے مرے کیسے مرے کیسے مرے؟ سرکار نے فرمایا سوائے کے مور کا, من ساما نہارن وقاما لیلن. سرکار نے فرمایا مرنے والا کیسا ہو, دن کو روزے رکھے, رات ساری کھڑے ہو کے عبادت میں گزارے, ہر سال حج پہ پائے پیادہ جائے. فرماتے ہیں حج کر کے صحیح کرتا ہوا صفا مروہ کے درمیان کوئی آئے گولی سے مار دے, کتنی بڑی موت. حج پہ گیا ہوا ہے, صحیح کر رہا ہے, روزے سے ہے, رات کو عبادت میں گزارتا ہے. سرکار نے فرمایا یہ ساری شرطیں ہوں, حج پہ ہر سال جائے, زکات دے, رات کو کھڑے ہو کے نمازوں میں گزارے, دن کو روزے رکھے, صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی موت مارا جائے, یہ ساری شرائط بھی ہوں. سرکار نے فرمایا لیکن اگر ایک شرط نہیں. کون سی؟ اگر میری آل کی محبت دل میں نہیں ہے. اگر میری آل کی محبت دل میں نہیں. فرمایا اس مرنے والے کے لیے جو سب شرائط تھی, مرنے والے ایسے مرنے والے کے لیے سرکار فرما رہے ہیں, اہل سنت نے لکھا, سرکار نے فرمایا ایسا مرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے, وہ جو جنت کی خوشبو آئے گی نا وہ سب کو آئے گی, لیکن بغض آل محمد کی وجہ سے یہ خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گا. ساری کرنے کا مقصد ان شہداء کو جہاں خراج تحسین تھا وہاں آپ سب کے لیے پیغام ہے. کیا پیغام؟ کیا پیغام؟ ابھی میں نے عرض کیا اگر موت کو مارنا ہے نا تو موت خوف کا نام ہے,
موت کوئی شے نہیں، موت کا خوف موت ہے، موت کا خوف موت ہے۔ دشمن کی شکست کیا ہے؟ دشمن کی شکست کیا ہے؟ یہ دیکھو وہ اپنی کامیابی کس میں دیکھتا ہے۔ جس میں دشمن کامیابی سمجھے اس کو ناکام کرنے کا نام کامیابی ہے۔ لبیک یا حسین، میں نعرہ لگواؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کے جذبات احساسات سمجھتا ہوں، اس قدر آنا یہ دلیل ہے، آپ کے توسل سے یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ دشمن کامیابی کس میں سمجھتا ہے؟ مجلسوں کی رونق کم ہو جائے، مجالس کم ہو جائے، محافل کم ہو جائے، یہی کامیابی ہے۔ جلوس عزا کی رونق کم ہو جائے تو پتہ چلا دشمن آپ کی عزاداری کا دشمن، آپ کے وجود کا سے زیادہ آپ کے میسج کا دشمن، آپ کے پیغام کا دشمن۔ اب کامیابی آپ کی کیا ہے؟ دشمن جتنے مارے مجلسوں کی رونق اتنی بڑھے، دشمن کو پیغام ملے کہ اس راہ میں مر کر ہی تو زندگی ملے گی۔ یہ پیغام اگر اسے مل جائے تو مایوس ہو گیا، سنو دشمن کی مایوسی تمہاری کامیابی، لیکن یہ حاصل کیسے ہوگا؟ وحدت سے، جرت سے، ہوشیاری سے، وحدت سے، حوصلے سے، جرت سے۔ ہمت نہیں ہارنی، قومیں جنگ نہیں ہارتی جب ہمت نہ ہارے۔ قلت بھی اقلیت بھی اکثریت پہ غالب آتی ہے، اقلیت کے ذریعے نہیں، ہمت کے ذریعے۔ اکثریت پہ جو غالب آتی ہے اس اقلیت کے پاس ایک ہی شے ہوتی ہے، ارادہ قوی ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، یہی ہے نا، ورنہ اور کیا شے ہے؟ تو میرے دوستو، ہم نے اپنے ارادے کے ذریعے، اپنی ہمت کے ذریعے، اپنی جرت کے ذریعے، اپنے حوصلے کے ذریعے، اپنی وحدت کے ذریعے، اپنی جرأت کے ذریعے گھروں سے لے کر مساجد تک، محافل تک، امام بارگاہوں تک، ان جلوسوں تک دشمن کو ایک ہی پیغام دینا ہے کہ جب تک ایک بھی یا حسین کہنے والا باقی ہے وہ مرتے ہوئے زندگی کی علامت ایک ہی سمجھے گا۔ وہ کیا؟ وہی نعرہ، وہ کربلا کی صدا آج بھی ہے، حل من ناصر ینصرنا کا جواب کیا ہے؟ حسین نے پکارا تھا میری مدد کو آؤ۔ حسین کی مدد کیا ہے؟ یہی راہ حسین میں قربانی۔ اور دوستو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں، میرے لیے کوئی خوبی نہیں تھی، لیکن بات چکے اس لیے کر رہا ہوں۔ ملتان میں عشرہ پڑھ رہا تھا 8 محرم کو، میں نے شاہ محمود قریشی کے گھر میں مجلس پڑھی، اس کے والد کی کوئی منت ہے، دادا کی وہ آ رہی ہے، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شیعہ ہے، ان میں منت کی مجلس ہے، البتہ اس کے کچھ رشتہ دار شیعہ بھی ہیں، ان کے گھر میں نے کہا، بیٹھے ہوئے تھے ساری پی ٹی آئی کی قیادت بھی، میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں ہم طالبان کی مخالفت کوئی اس لیے کرتے ہیں کہ مذہبی اختلاف ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ غلط سمجھے ہیں، میں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر دنیا کے سامنے اسلام کا یہ رخ آ گیا تو غیر تو دور کی بات، خود مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہوگا۔ مسلمان ایسے اسلام پہ فخر نہیں کر سکتا، شرمندہ ہوگا۔ میں نے کہا کائنات میں اگر شرمندگی سے بچنا ہے تو اس اسلام کو لاؤ جو گردنیں کاٹتا نہیں، جو گردنیں کٹا کے گردنیں بچاتا ہے۔ دنیا میں 2 اسلام ہے، دنیا پوچھتی تھی یہ عزاداری، یہ ماتم کب تک رہے گا؟ اب تو تمہیں جواب مل گیا کہ کیوں ضروری ہے۔ خدا کی قسم آج یہ گردنیں کاٹنے والوں کے اسلام کے مقابلے پر اگر یہ حسینی اسلام نہ ہوتا تو دنیا کو پتا کیسے چلتا کہ رسول کا اسلام کہاں ہے؟ نہیں، خدا کی قسم انہیں حق نہیں ہے ان خاکوں کے خلاف بولنے کا، ان خاکوں کے خلاف بولنے کا حق حاصل نہیں ہے انہیں، جنہوں نے رسول کی اولاد کے سر نیزوں پہ دیکھ کے چپ رہے۔
سعادت ہے۔ حسین ابن علی کی اسی صدا کا جواب دینے کے لیے یہ آواز یہاں نہیں رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ اتنے ولولے سے، اتنے جذبے سے شہداء آپ پر ناظر ہیں، جن کی مجلس ہے وہ ناظر ہے۔ خوشی ہے مجھے کہ یہاں پر وہ حضرات بھی ہیں جن کے امام بارگاہ میں یہ ہوا واقعہ، یہ ان کی جرت، ان کے حوصلے کی دلیل ہے۔ سب مل کر یک زبان ہو کر اس دشمن حسین کو، اس دشمن رسول کو جواب دینا ہے۔ سب اسی آواز کو جو ہمارے مولا حسین تک پہنچ رہی ہے، ہمارے امام زمان تک پہنچ رہی ہے، سب 5 دفعہ کہیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بس دوستو، شہداء کا ذکر ہو، آیت پڑھی تھی اگر سچے ہو دعوی ولایت میں تو تمنا موت کرو۔ ہمیں تو ایک نہ ملا دوسروں میں، اور یہاں 72 نظر آئے۔ حسین چراغ بجھاتے ہیں، کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، ایک نہیں جاتا، ایک بھی نہیں گیا، ایک بھی نہیں گیا۔ حسین کہتے ہیں میرا مولا چراغ بجھا کے پھر جلایا تو سب موجود تھے نا۔ مولا نے اب اگلا جملہ فرمایا، کہنے لگے شرماؤ نہیں، جنت کا میں ضامن۔ کہا نا، اب کیا کہا، اب کیا کہا، مولا ہم جنت کے لیے تھوڑے آپ کے پاس آئے ہیں۔ آیت اللہ برجردی کا بڑا پیارا جملہ ہے، فرماتے ہیں جو جنت کے لیے انہیں مانے وہ اور ہیں، جو جنت چھوڑ دے حسین نہ چھوڑے وہ کربلا۔ کربلا والوں کو سمجھو، جو جنت چھوڑ دے حسین نہ چھوڑے۔ تو کہہ دوں جملہ، جنہیں جنت کے لیے حسین چاہیے وہ اور ہیں، جنہیں حسین کے لیے حسین چاہیے وہ کربلا والے ہیں۔ نہیں، اگلا جملہ کہوں، کیوں انہوں نے کہا مولا نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، کیوں؟ کہا مولا دوسروں کی جنت اور ہوگی، ہماری جنت تو ہے ہی وہ جہاں آپ ہیں، ہماری جنت تو آپ ہیں، ہماری جنت تو آپ ہیں۔ کیسے ہیں کربلا والے جن کی جنت ہی حسین ہے، جن کی جنت ہی حسین ہے یا نہیں؟ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون فتمنوا الموت، یہ ہے تمنا موت کرنے والے، تمنا موت کرنے والے شہداء کی مجلس ہے۔ ان شہداء کی لسٹ میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بھائی بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا، شوہر بھی ہوگا، ہر رشتہ ہے نا۔ لیکن دوستو، میرے بھائیوں، عزیزوں، جن گھروں میں یہ جنازے جن گھروں سے اٹھے ہیں، واقعاً ان کے ساتھ بھی یہ پرسہ دے رہا ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا، آج 16 جنوری کا دن گزرا ہے، ایک اور مناسبت سے جگہ جگہ آج احتجاج ہوئے، ثانیہ پشاور 150 سے قریب بچے شہید ہو گئے۔ آج ان شہداء کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس ہے۔ میری ایک بات کہ آپ سب تائید فرمائیں گے انشاءاللہ، وہ جو 1 مہینہ بچوں کو گزر گیا اور یہ چند دن ان شہداء کو گزر گئے، وہ غم جو 16 دسمبر کو ان بچوں کے والدین کے لیے تھا، اور وہ غم جو ان شہداء کے جس دن شہید ہوئے اس دن تھا، آج تو وہ کیفیت نہیں نا، کم ہو گئی نا کیفیت، وہ جو غم کی شدت تھی کم ہو گئی۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں کم ہو گئی؟ آپ جواب یہ دیں گے چونکہ پرسہ دینے والے آ گئے۔ آپ سب مجھ سے یہی کہیں گے کہ سخاوت صاحب، ان بچوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن بچوں کے والدین کو بلا تفریق کے مذہب و ملت
شیعہ چلے گئے، سنی، دیوبندی، وہابی، عیسائی بھی چلے گئے، ہندو چلے گئے، ایسا ہی ہے نا۔ تو والدین کو جب پرسہ ملتا رہا، غم کم ہوتا گیا، بچوں کو جنازے ہو گئے۔ ان شہداء جس دن شہید ہوئے غم ہے، آج بھی ہے، لیکن شدت غم کم کیوں ہوتا گیا؟ کیونکہ آج ان عزیزوں کو ایک تو ہے نا کہ ہمارے شہیدوں کو غسل بھی ملا، کفن بھی مل گیا، شایان شان طریقے سے جنازہ بھی ہو گیا، اور اس دن سے لے کے آج تک کیا مجلسیں ہو رہی ہے، کنویں میں پرسہ دیا جا رہا ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں جب جانے والا چلا جائے، کسی گھر سے ایک جنازہ بھی اٹھے، لیکن اگر لوگ ہمدردی کے لیے آ جائیں تو ماں باپ بھی ہوں، بھائی بھی ہو، زوجہ بھی ہو، غم کم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے دل کو تسلی ملتی ہے کہ میرے ساتھ سب کھڑے ہیں۔ عزادارو، ایسے ہی کربلا والوں کو یاد نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں 72 جنازے کہیں شوہر کا جنازہ، کہیں بھائی کا جنازہ، کہیں بھانجے کا جنازہ، کہیں بھتیجے کا جنازہ، نہیں، یہ جملہ ضرور کہوں گا۔ اب کوئی سوچے، اللہ جانے علی و بطول کی بیٹیوں کا غم کم کیسے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کے اگلا جملہ بھی کہوں، ہاتھ جوڑ کے اس لیے کہہ رہا ہوں، سخت جملہ ہے میرے دوستو۔ یہ جو شہید ہوئے ہیں 16 دسمبر کو بھی، اور یہ ہمارے شہداء بھی، ان دونوں شہداء کا غم اس لیے بھی کم ہو رہا ہے کہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، سامنے نہ ہونے کی وجہ سے غم کم ہو رہا ہے، غم کم ہو رہا ہے۔ اب سوچو، زینب و کلثوم 4 سال کی سکینہ، اگلا جملہ کہوں، اب زینب و کلثوم پہ کیا گزری؟ دائیں دیکھے تو بھائی کا ساتھ، بائیں دیکھے تو اکبر کا ساتھ۔ آئے اس ماں کا غم کم کیسے ہو جس کے سامنے 6 ماں گئے۔ بس دوستو، میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں، لیکن ہاتھ جوڑ کر یہ جملے ضرور کہوں گا۔ عزیزو، مقتل کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، مستند روایات سے ثابت ہے نا کہ انہوں نے شہداء کربلا کے سر نیزوں پہ بلند کیے نا، اور مقتل کی کتابوں میں ہے سر جب نیزے پہ بلند ہوا تو تن سے جدا ہوا نا، ہوا ہے نا۔ کب ہوا؟ عاشور کے دن نہیں ہوئے، 11 محرم کو ہوئے۔ اب مجھے روایت میں تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تو سب سمجھتے ہو نا کہ خیمے جل چکے، اور جب انہوں نے شہداء کے سر تن سے جدا کیے ہیں تو سامنے بیبیاں تو تھی نا۔ اب خود سوچو، جب اکبر کا سر جدا ہو رہا تھا، جب قاسم کا سر جدا ہو رہا تھا، بس ایک جملہ، شہداء کی مجلس ہے اس لیے ایک جملہ کہوں گا، ایک جملہ کہوں گا۔ میرے دوستو، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب ام کلثوم، دونوں بیبیوں کی عمر مبارک کربلا میں، ایک بی بی کی 56 سال، ایک کی 55 سال۔ جناب رباب بھی بزرگ ہیں، جناب ام لیلہ بھی، جناب ام فروا بھی۔ کیوں کہہ رہا ہوں عزیزو، جتنی ایج زیادہ ہوتی ہے نا، حوصلہ زیادہ آتا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ مجھے بتاؤ، وہ 4 سال کی سکینہ، ہائے وہ کیسے صبر کرے؟ اب بتاؤں، سکینہ
جو جی چاہے سلوک کر، لیکن وہ 4 سال کی بچی سے کہتے تجھے اس بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہتے ذرا اس کے قدموں کو دیکھ، بہت تھک گئی ہے، ابھی دایاں قدم اٹھاتی ہے، ابھی بایاں قدم اٹھاتی ہے، جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے۔ بس دوستو مجھ میں بھی حکمت نہیں رہی، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کہتا عمر صاحب یہ کون ہے؟ کہا سکینہ بنت الحسین، اس کو آگے لاؤ آزاد کر کے۔ سکینہ آگے بلائی گئی، اب ملون سکینہ کو کیا دیکھنا پڑا؟ سکینہ کو کیا دیکھنا پڑا؟ کہتا ہے تجھے بابا سے بڑی محبت ہے؟ ملون کس بیٹی کو باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ بابا سے ملنا چاہتی ہے؟ سکینہ نے چاروں طرف دیکھا، کہتا ہے بابا کو چاروں طرف نہ دیکھ، میرے تخت کی سیڑھیوں